بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ 2 دن بعد آج میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں، اور 2 دن بعد اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک تو کل کی ڈیٹ میں ووٹ ڈالنے جانا تھا مجھے، اور میرا حلقہ جو ہے وہ NA61 جیلم میں ہے، اور NA61 جیلم یہ وہ حلقہ ہے جس میں فواد چودھری صاحب نے 2018 میں جیت حاصل کی تھی پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ۔ تو اس بار تو وہ ظاہر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے پریس کانفرنس کر دی تھی عمران خان صاحب کے اگینسٹ، اور ٹکٹ ان کو وہاں سے نہیں ملی، اور وہاں پر آزاد امیدوار کھڑے تھے، ایک شوکت مرزا صاحب تھے اور ایک مشتاق احمد صاحب، یعنی کہ پی پی جو قومی اسمبلی کا NA ہے اس میں کھڑے تھے شوکت مرزا صاحب، اور جو چھوٹی سیٹ ہے PP 26 میں وہاں پر کھڑے تھے مشتاق احمد صاحب۔ تو ظاہر ہے میرا ووٹ وہاں کا ہے جیلم کا، تو مجھے وہاں پر جانا پڑا، اور کل کی ڈیٹ میں نے ووٹ اپنا کاسٹ کیا۔ سب سے پہلے صبح پہنچا، اور بہت بڑی لائن لگی ہوئی تھی ہمارے گاؤں میں جہاں پر میں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا، اور یہ نشان آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میں اپنا ووٹ کاسٹ کر کے آیا ہوں۔ اس کے علاوہ نیٹ کل سارا دن بند تھا، اور ٹریول بہت زیادہ ہے، لاہور سے جیلم کا ٹریول، اور پھر اس میں نیٹ بھی بند، کال سروس بھی بند، اوورال سروس بند تھی، تو ایک تو ویلاگ نہیں کر سکا، اس کے لیے معذرت۔ دوسرا، اپنی جو سیٹ ہے جو ہمارے حلقے میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کنٹیسٹ کر رہے ہیں الیکشن، ان کو تھوڑا سا ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ان کے ساتھ وہاں پر لوگ کھڑے ہوئے، ہمارے گاؤں میں لوگ کھڑے ہوئے۔ میں اپنے گاؤں میں تقریباً پچھلے 5 سال نہیں گیا ہوں، اور 5 سال بعد یہ میرا ٹرن تھا، الیکشن کے حوالے سے میں گیا ہوں، اپنا ووٹ وہاں پہ کاسٹ کیا ہے، اور اس میں میں نے یہ چیز دیکھی کہ کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کو لوگ سپورٹ کر رہے تھے۔ پہلے وہاں پہ اکثر مسلم لیگ نون شیر کے نشان سے جیتتی رہی ہے، اور جیتی بھی ہے، لیکن اس بار شیر کے نشان پہ کچھ چند 100 ووٹ ڈلے ہیں، اور TLP دوسرے نمبر پہ تھی، پیپل پارٹی کا نام و نشان نہیں ہمارے اس علاقے میں، اور پھر پاکستان تحریک انصاف ون کی ہے وہاں سے۔ اب فواد چودھری ناک آؤٹ ہو چکے ہیں وہاں سے، اس کے علاوہ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور امیدوار ہیں، انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ کل جیسے ہی پولنگ ختم ہوتی 5 بجے کے بعد، تو پھر رزلٹ آنے شروع ہوتے ہیں۔ 2 گھنٹے کی تاخیر سے جو چھوٹے رزلٹ ہیں، جو پولنگ اسٹیشنز کے رزلٹ ہیں، وہ آنے شروع ہوئے، کسی کو 2 گھنٹے لگے، کسی کو 3 گھنٹے لگے، پھر بڑے رزلٹ آتے آتے رات کے 11-12 بج گئے، پھر اس کے بعد 6 گھنٹے کے لیے رزلٹ سلو بھی ہو گئے، اور پھر ان 6 گھنٹوں میں کیا ہوا، اور یہ سلو کیوں ہوئے، کیا وجہ تھی، جھرلو پھیرا جانا تھا یا کوئی ٹیکنیکل وجہ تھی، اس کے اوپر بات کروں گا۔ کہاں کہاں پر میچ فکس ہوا ہے، کہاں کہاں پر میچ پڑ گیا ہے، کون کون سے حلقے پہ کون کون سے امیدوار کس لیول پہ چلے گئے ہیں، یہ آپ لوگ میڈیا پہ لائیو دیکھ بھی رہے ہیں، مین سٹریم میڈیا پہ، لیکن میں آپ کو جو بتاؤں گا وہ اس سے ہٹ کے چیزیں بتاؤں گا تھوڑی سی، کہ جو لوگ آپ دیکھ رہے ہیں جیت رہے ہیں، اور جو لوگ جیتے ہوئے ہیں ان کو ہرایا جا رہا ہے، یہ اصل اس 6 گھنٹے میں جرلو پھیرا گیا ہے۔ تقریباً 10-11 بجے تک رزلٹ صحیح آتے رہے، تقریباً رات کے 5 بجے سے لے کے رات کے 10 بجے تک رزلٹ کی سلو نہیں تھے، رزلٹ آ رہے تھے، اور اچھے آ رہے تھے، اپنی فراوانی کے ساتھ آ رہے تھے، اپنے سیٹ اپ صحیح طریقے سے آ رہے تھے، لیکن اس کے بعد رزلٹ آنا سلو ہو گئے، جس کے اوپر بلاول بھٹو صاحب نے بھی اپنا ٹویٹ کیا کہ رزلٹ آنے سلو ہو گئے ہیں، اور جو انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف اور باقی جو سیاسی پارٹیز ہیں وہ خاموش کیوں ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر آواز اٹھائیں کہ کیوں نیٹ سلو ہوا ہے، یا مطلب کہ رزلٹ سلو ہوا ہے۔ تو ساتھ میں انہوں نے اپنی خوشخبری بھی دی کہ جتنی میں نے محنت کی اس کے حساب سے ابھی تک جو رزلٹ آئے ہیں وہ میرے لیے خوش آئند ہیں۔ خاموشی بھی تھی،
کئی حلقوں میں خاموشی تھی. کس چیز کی خاموشی تھی؟ جو مسلم لیگ نون ہے، جو ہر بات پہ چیختی ہے، چلاتی ہے، بڑے جلدی میڈیا پہ آ جاتی، خاص کر کے وہ مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں، وہ خاتون جو فوکل پرسن ہے اور ان کی وزیر اطلاعات بھی رہتی ہیں اور میڈیا سے ان کے بڑے تعلقات بھی ہیں اور فوراً ٹویٹ بھی کرتی ہیں چیزوں کو، وہ بھی خاموش تھی. رزلٹ سلو ہوئے، پھر بالکل رک گئے اور 6 گھنٹے تک کے لیے رزلٹ رک گئے. اچھا، ان 6 گھنٹوں میں جو لوگ لیڈ کر رہے تھے ان میں ایاز امیر صادق چکوال سے لیڈ کر رہے تھے، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ لاہور سے لیڈ کر رہی تھی، اس کے علاوہ اور جو طاہر صادق صاحب ہیں اٹک سے وہ لیڈ کر رہے تھے، ان کی بیٹی ایمان طاہرہ جو ہیں وہ لیڈ کر رہی تھی. پھر اور بہت سے حلقے ہیں جن میں لیڈ کر رہے تھے لوگ، ان کو پتہ تھا کہ یہ ہماری جیت ہے، اور لیڈ بھی کوئی تھوڑی سی نہیں تھی. فار ایگزامپل کسی حلقے سے کوئی لاکھ کی لیڈ پہ ہے، کسی حلقے سے کوئی 50,000 60,000 10,000 سے ابو کی لیڈ تھی. حمزہ شہباز شریف صاحب کے حلقے سے ان کے مخالف لیڈ کر رہے تھے، مریم صاحبہ کے حلقے میں جرلو پھیر دیا گیا رات کو. پھر اس کے علاوہ جو عالیہ بٹ صاحبہ ہیں، عالیہ حمزہ ان کے حلقے میں وہ لیڈ کر رہی تھی. پھر لطیف کھوسہ صاحب لیڈ کر رہے تھے، اور بہت سے لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے آزاد حیثیت سے بہت سے نام ہیں جو لیڈنگ کردار ادا کر رہے تھے ووٹ میں، وہ رک گئے. اور 6 گھنٹے تک جب رزلٹ رکا رہا اور 6 گھنٹے کے بعد جیسے ہی دوبارہ رزلٹ آنا شروع ہوا تو وہ جو لیڈنگ پارٹیز تھی، جو لیڈنگ آزاد امیدوار تھے، ان کی لیڈ پیچھے کر دی گئی اور آگے نئے لوگ آگے. فار ایگزامپل ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں، انہوں نے بڑا ٹف ٹائم دے رکھا ہے نواز شریف صاحب کو. نواز شریف صاحب ایک سیٹ ہار چکے ہیں، مانسیرہ والی سیٹ جو ہے اس کو بڑی عبرتناک شکست دی گئی ہے مانسیرہ سے. دوسری سیٹ جو ہے وہ لاہور کی ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ان کے خلاف ان کے مخالف ہیں، اور بڑا ٹف مقابلہ تھا، اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جیت رہی تھی. یہ 6 گھنٹے کا سکون لیا گیا ہے، یہ 6 گھنٹے میں جھرلو پھیرا گیا، اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ پیچھے ہو گئی ہیں اور وہ 20-30 ہزار کی لیڈ پہ آگے چلے گئے. پھر آگے میں آپ کو بتاتا ہوں ایاز امیر صادق چکوال سے، ان کا بھی یہی حال تھا کہ وہ لیڈنگ پہ جا رہے تھے، لیڈ تھی ان کی اچھی خاصی، تو ان کو بھی پیچھے کر دیا گیا. اب جو جن لوگوں کو شکست ہو چکی ہے، جن کا میچ فکس پڑا ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ خواجہ آصف ناک آؤٹ ہو گئے، ریحانہ ڈار صاحبہ، عثمان ڈار کی والدہ، دبنگ لیڈی، آئرن لیڈی آپ اس کو کہیں، انہوں نے ایسی عبرتناک شکست دی ہے اس خواجہ صاحب کو جس نے ظلم کی انتہا کر دی تھی ان کی فیملی کے اوپر. تو بڑی عبرتناک شکست، وہ تو کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہے گا. خیر، اس کے بعد خواجہ سعد رفیق ویری گریسفل، انہوں نے ایک میسج کیا ہے اور ہونا بھی ایسے چاہیے تھا. لطیف کھوسہ صاحب نے ان کو شکست دی ہے ان کے حلقے میں، ہوم گراؤنڈ میں، اور خواجہ سعد رفیق نے اس کو دل سے تسلیم کیا کہ یہ عوام کی رائے ہے، میں اس کو دل سے تسلیم کرتا ہوں اور مبارک بھی دیتا ہوں لطیف کھوسہ صاحب کو. اس کے علاوہ اور بڑے رزلٹ، آئی پی پی ایک سیٹ جیتنے میں کامیاب ہوئی ہے، پوری کی پوری ایک سیٹ، وہ بھی علیم خان جو ہیں لاہور سے، وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ تھے نون لیگ کے ساتھ، اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں ان کو بھرپور تعاون تھا نون لیگ کا، اس کے ووٹ بھی ان کو پڑے ہیں، اس وجہ سے وہ جیت رہے ہیں تھوڑی سی لیڈ پہ. ابھی تک ان کا رزلٹ پراپرلی اناؤنس نہیں کیا گیا. اس کے علاوہ آگے آ جاتے ہیں، ایم کیو ایم نے قومی اسمبلی کی صرف ایک نشست جیتی ہے. اس کے علاوہ جو باپ پارٹی ہے اس نے بھی تقریباً ایک نشست جیتی ہے. ٹی ایل پی کا نام و نشان نہیں ہے کہیں پہ، نہ ابھی قومی اسمبلی کی کوئی سیٹ ابھی تک جیت سکی ہے، اور نہ نیشنل اسمبلی تو بہت دور کی بات ہے، کہیں نہیں جیت سکی. ٹی ایل پی نے ووٹ توڑا ہے لیکن کسی سیٹ کو انہوں نے ابھی تک حاصل نہیں کیا، وہی پرانے والا صاحب میں ابھی تک چل رہے ہیں. جے یو آئی ایف کو قومی اسمبلی کی ایک سیٹ جیتنے میں کامیاب ہوئی ہے. کتنی بڑی مارجن کے ساتھ قوم نے اپنا فیصلہ سنایا ہے اور کس طریقے سے قوم نکلی ہے. اس ویژن کو، عمران خان صاحب کے اس ویژن کو سلام پیش کرتے ہیں جو قوم کے اندر ایک شعور ڈالا ہے، اور قوم جس صبر اور تحمل سے پچھلے 2 سال سے انتظار کر رہی تھی، اگریشن میں تھی قوم
اور غصے میں تھی قوم، نوجوان نسل غصے میں تھی۔ معیشت کی تہس نہس ہونے کے بعد عورتیں، بوڑھے، بچے، نوجوان غصے میں تھے۔ انہوں نے اپنا غصہ کل نکل کے ووٹ کی صورت میں دیا ہے۔ میں نے بھی ووٹ ڈالا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ میں شاید کس کو ووٹ ڈال کے آیا ہوں، یہ آپ بڑا بخوبی جانتے ہیں۔ جو میری فیملی ہے، جو میری یوٹیوب پہ فالو کرتی ہے، ان کو پتا ہوگا کہ میں ایک دن پہلے چلا گیا ووٹ ڈالنے کے لیے جیلم میں، اور اس لیے ایک دن پہلے چلا گیا کہ ہو سکتا ہے موٹر وے نہ بند کر دی جائے، ہو سکتا ہے نیٹ کا تو مجھے اندازہ تھا، کال کا، انٹرنیٹ کا، سارا کہ یہ بند ہونا ہی ہونا ہے، لیکن موٹر وے کا تھوڑا سا تھا کہ یہ نہ ہو کہ میں گھر میں بیٹھا رہوں، پولنگ ڈے والے دن میں نکلوں، آگے موٹر وے بند ہو اور میں کہیں نہ جا سکوں۔ میری فیملی کے جو ووٹ ہیں ان کو بھی ڈیوائیڈ کر دیا گیا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ اس ٹائم کی اگر سچویشن بتاؤں تو 35% یا 40 کے قریب رزلٹ آنے شروع ہو چکے ہیں۔ جو جھرلو پھرنا تھا وہ پھر چکا ہے۔ یہ جھرلو الیکشن کمیشن کا جتنا بھی کردار ہے اس کو واضح کرے گا، اور اس جھرلو کو چیلنج کیا جائے گا، کیونکہ فارم 45 جو ہے وہ تمام لوگوں کے پاس موجود ہے۔ آپ کو میں سمجھا دوں، ایک فارم 45 ہوتا ہے، ایک فارم 47 ہوتا ہے۔ فارم 45 وہ ہوتا ہے جو پولنگ اسٹیشن سے جو پولنگ آفیسر ہوتا ہے وہ سائن کر کے دیتا ہے جیت کا، اور ہر پولنگ اسٹیشن سے جتنی کانسٹیچوئنسیز ہے، ایک کانسٹیچوئنسیز میں پولنگ اسٹیشن اگر 300 بنے ہیں تو 300 فارم 45 سائن ہونے ہیں، اور وہ جیت کے ہونے ہیں یا ہار کے ہونے ہیں، مخالف کے بھی اور جو کنٹیسٹ کر رہے ہوں گے۔ یہ فارم 45 ہوتا ہے۔ اب تمام کانسٹیچوئنسیز میں سے جو فارم 45 سائن ہو کے لوگوں کو دیے جاتے ہیں، اور جو اس کا رزلٹ آگے اناؤنس کیا جاتا ہے اور آر او کے پاس جاتے ہیں وہ فارم 45، تو وہ ایک آر او جو ہوتا ہے وہ ایک کانسٹیچوئنسیز میں تمام کا رزلٹ ایک فارم کے اوپر جب اس کو مینشن کرتا ہے اور جیت اور ہار کا اس کانسٹیچوئنسیز کو رزلٹ دیتا ہے، تو وہ فارم 47 ہوتا ہے۔ فارم 45 اور فارم 47 جس کے پاس موجود ہیں، اس کے بعد اگر کوئی جھرلو پھیرا بھی جا چکا ہے یا کوئی انکار کیا جا چکا ہے تو وہ چیلنج ہوگا، اور یہ بڑا زبردست ہے۔ فارم 45 والے لوگ کینڈیڈیٹس اور فارم 47 جس کے پاس ہے وہ اپنی حفاظت کریں، اپنے آپ کو سیو کریں، تمام فارم سیو رکھیں، کیونکہ عدالت میں یہ چیلنج ہو جائیں گی چیزیں، اور بڑی طریقے سے چیلنج ہوں گی، اور الیکشن کمیشن اور جن لوگوں نے یہ جھرلو پھیرا ہے وہ بے نقاب ہو جائیں گے۔ اب لیڈنگ میں آپ کو بتا دوں، لیڈ کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی انڈیپینڈنٹ لوگ، 135 سیٹوں پہ ابھی تک لیڈ کر رہے ہیں قومی اسمبلی کی۔ اس سے دوسرے نمبر پہ ہے نون لیگ، تیسرے نمبر پہ ہے پیپل پارٹی، پھر نیچے JUIF، اور باقی کسی کا نشان نہیں ہے، اور NQM ایک سیٹ نکالی ہے وہاں سے، باقی تو ابھی بہت پیچھے ہیں۔ یہ ابھی تک کے رزلٹ کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس کے بعد جو قومی اسمبلی کی سیٹیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، آتے ہیں پنجاب اسمبلی میں۔ پنجاب اسمبلی میں پھر آزاد امیدوار لیڈ پہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد نون لیگ، اس کے بعد پیپل پارٹی، اور اس کے بعد پھر اسی طرح چھوٹی جو آزاد امیدوار اور ہیں اور چھوٹی پارٹی۔ اس کے بعد اب آ جاتے ہیں جو سندھ ہے وہ کلین سویپ کر گیا ہے، زرداری نے، بھٹو نے، پیپل پارٹی نے کلین سویپ کر لیا ہے، اور جو KPK ہے وہ کلین سویپ کر گیا ہے عمران خان، یعنی کہ آزاد امیدوار بیرسٹر گور صاحب جیت چکے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں علی امین گنڈا پور جیت چکے ہیں، زرتاج گل صاحبہ جیت چکی ہیں، شاندانہ گلزار صاحبہ جیت چکی ہیں، محمد علی جو ہیں خان وہ جیت چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اور بھی کافی کینڈیڈیٹس ہیں، مجھے اب ان کے نام نہیں یاد آ رہے ہیں، بہت سے ہیں، وہ تقریباً جیت چکے ہیں، اور KPK میں کلین سویپ کیا ہے عمران خان صاحب نے۔ اب وفاق کی حکومت بڑی ایک اور ترتیب ہونی ہے، اور کس ترتیب میں بننی ہے اس کے اوپر میں اگلے ویلاگ میں بات کروں گا، لیکن ابھی تک تمام رزلٹ نہیں آئے۔ جیسے ہی رزلٹ آ رہے ہیں آپ کو مین سٹریم میڈیا دکھا رہا ہے، لیکن میں ایک بار پھر ان کو سلام پیش کرتا ہوں جو لوگ کل 8 تاریخ کو نکلے، کسی کو بھی بھلے ہی انہوں نے ووٹ ڈالا لیکن نکلے، اور اس بار ٹرن اوور بہت زیادہ رہا ہے، 45+ ٹرن اوور گیا ہے، اور جن جن حلقوں میں جھرلو پھیرا جا چکا ہے، جن جن حلقوں میں دھاندلی ہو چکی ہے، آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب نے 2013 میں 4 حلقے کھلوا دیے تھے، تو یہ کسی ٹائم بھی کھل سکتے ہیں۔
میں نے کل ووٹ جب ڈالا ہے تو میں نے اس کی جو ترتیب ہے وہ دیکھی ہے، اتنی مضبوط ترتیب ہوتی ہے کہ اس کا ریکارڈ کبھی ضائع نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ چیلنج کیا جا سکتا ہے اور دوبارہ حلقے کھل بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی رزلٹ آ رہے ہیں، دھاندلی بھی ہو رہی ہے، جرلو بھی پھرا جا رہا ہے۔ نون لیگ کے جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں اور ان کے مقابلے میں ڈاکٹر حسن نثار حسن، ان کے میچ بڑا سخت پڑا ہے۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب اپنی سیٹ بچا نہیں پا رہے، وہ ہار چکے ہیں، لیکن تھوڑا سا وہ پھنسے ہوئے ہیں، اور ڈاکٹر نثار حسن جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں، 26,000 کی لیڈ ہے ان کی۔ اب یہاں پر میچ پھنسا ہوا ہے آر او کے دفتر میں، اور فیصلہ آباد میں آر او کے دفتر کے باہر جو رش ہے وہ یہ ہے کہ فارم 45 اور فارم 47 جو ہے اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے، اور رانا صاحب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں کیسے مان سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو اور لوگ ہیں ان کے بھی رزلٹ آنے ہیں، اور انشاءاللہ جیسے رزلٹ اکٹھے ہوں گے پھر اس کے اوپر میں ایک اچھا سا انالیسس کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ آگے حکومت کس کی بننے جا رہی ہے۔ لیکن ایک چیز ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ایک قیدی نمبر 804 ہے، جس طریقے سے مصیبتیں اس کے ساتھ گزری، جس طریقے سے اس کا بلے کا نشان بھی لے لیا گیا، جس طریقے سے اس کی ساری ٹیم کو ناک آؤٹ کیا گیا، جس طریقے سے پریس کانفرنسز کروائی گئیں، جس طریقے سے ان کو کمپین نہیں کرنے دی گئی، ایک نشان تک نہیں ان کو دیا گیا، جس طریقے سے دھاندلا ان کے ساتھ پہلے ہی کر لیا گیا تھا، جس طریقے سے عمران خان صاحب کو کیسز میں سزا سنائی گئی، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود جس طریقے سے عوام نکلے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، وفا کا حق ادا کیا عمران خان صاحب کے ساتھ، اب زیادہ دیر عمران خان صاحب جیل میں نہیں رہ پائیں گے۔ اور جہاں تک مجھے خبریں مل رہی ہیں تو جیل میں ڈیل بھی ہوگی، عمران خان صاحب کے پاس لوگ جائیں گے بھی، اور حکومت کی جو آفر ہے وہ تو عمران خان صاحب کے پاس پہلے ہی موجود ہے، کیونکہ عوام نے عمران خان صاحب کی جھولی میں ووٹ ڈال دیا ہے، حق ادا کر دیا ہے، اور عوام کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو نئی اپڈیٹس دوں گا۔ پاکستان زندہ باد۔